آپ جو مرضی کر لیں، جو بدگماش لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اعتراض کبھی بھی ختم نہیں کرتے۔ تو کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میرے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے، تو ایسا کائنات کے اندر کوئی شخص نہیں پایا جاتا کہ جس پر آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا ہو۔ وہ جو مرضی کر لے، اس کے معترض ضرور ہوں گے۔ لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اس کے کاموں پر معترض ہیں، تو میں اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں وہ سمت درست ہے، اس میں ہمارا نفس شامل تو نہیں ہے، ہماری خواہشات، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، انہوں نے ہمیں غلام تو نہیں بنا لیا ہوا۔ ہم جب اپنے رخ کو دل و جان سے سیدھا تصور کرتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے وہ سیدھا ہوتا ہے، تو پھر سارا زمانہ بھی ہمیں ملامت کرے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ آرزو کہ کوئی میری بات پہ معترض نہ ہو، ہاں آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ آپ خام خواہ اپنے آپ کو اعتراض اور ملامت کی جگہ پہ نہ کھڑا کریں۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ خام خواہ جو ہے وہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور لوگ ملامت کی جگہ پہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اتقوا مواضع التہم، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تہمت کے لگنے کی جگہ سے بھی بچو۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حضور کی اہلیہ محترمہ، ان کو لے کر حضور رات کو ایسے نکلے تو کوئی صحابی تھے، وہ گزر رہے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو پھر کہا کہ میرے ساتھ میری اہلیت ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور ہمارے حاشیہ خیال کے اندر بھی کوئی اور بات نہیں آ سکتی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو ایک گمان پیدا ہو سکتا تھا، حضور نے اس گمان کی بھی تردید کی۔ حضور نے صحابہ کو یہ سبق دیا کہ تم لوگوں کو اپنے اوپر اعتراض کا موقع نہ دو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ خامخواہ اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ نے اس پر ارشاد فرمایا الا الذین ظلموا منہم، جو ظالم ہے آپ جو مرضی کر لیں وہ کبھی بھی اعتراض کی زبان کھولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو آپ ان کی بات سے بچ نہیں سکتے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور امکان یہی ہو کہ میرے اوپر کسی کی انگلی نہ اٹھنے پائے، میں خام خواہ لوگوں کی بدگمانی کی وجہ نہ بنوں۔ لیکن ظالم، متشدد، سخت مزاج اور حسد، بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ، ان سے آپ نہیں بچ سکتے۔ جب پیغمبر، رسول، نبی، حتیٰ کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جبریل سے بھی اختلاف ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے فرشتوں سے بھی جو ہے وہ لڑائی لڑی ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا میکائیل سے سیٹنگ ہے، لیکن جبریل سے ہمارا اختلاف ہے۔ تو یہ تو پھر ایک فرشتہ بھی بن جائے تو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی کہ حضور اسلام کے حکام تو بہت سارے ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر حضور ارشاد فرماتے تھے، صحابہ اس کو سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے، آگے بیان فرماتے تھے۔ ان کا بہت سارے احکام ہیں اسلام کے، میں ایک دیہاتی شخص ہوں، مجھے کوئی ایک بات ارشاد کر دیجئے جو میرے لیے کافی ہو۔ تو آقا کریم نے اس شخص کو ایک بات ارشاد کی، فرمایا کہ ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ 100 باتوں کی ایک بات ارشاد فرما دی، ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں انتقال کرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ میں اور آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ موت اچانک آئے یا طبی موت آئے، جس حالت میں بھی ہمیں موت آئے تو ہماری زبان عادی ہو اللہ کے ذکر کی، ادھر سے سانس ٹوٹ رہی ہو اور ادھر لبوں پر اللہ کا نام جاری۔ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ مرتے ہوئے جن کے لبوں پر اللہ کا باقاعدہ نام آتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے لبوں کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ان کو تلقین بھی کریں تو زبان پہ اللہ کا نام نہیں آ پاتا۔ اور ان میں سے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے یا کسی بھی نشہ آور چیز کو لیتا ہے، تو ایسے شخص کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جو اس کو دنیا کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں، ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ کلمہ نہیں آتا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بے نماز ہے
نماز نہیں پڑھتا، مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جامع بات ارشاد کر دی کہ ان تموتا و لسانوں کا رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے فراموش نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے۔ جب کوئی خدا کو بھول گیا تو خدا پھر اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں رہتا۔ تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو یاد کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوا جائے، نہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو فراموش کر دیا جائے۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربہ، جو حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے، انا اندا ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں، یعنی بندے کو میرے سے جو گمان ہے تو میں اس کے مطابق معاملت فرماتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو رب یاد کرے۔ اللہ اکبر۔ کہا جب وہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے ہجوم میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے، اس اجتماع سے بہتر ہے۔ یہاں نیک بد گناہ گار سارے طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں فرشتوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب اللہ فرشتوں میں کسی بندے کو یاد فرما رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں جو ہے وہ اس کے پھر آگے لفظ جو ہے یہ ہے، میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں ایک ذرا آتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف اگر ایک قدم آتا ہے 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اتیتہ ہرولا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی کرم نوازی ہوتی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے۔ تو یاد کا چراغ کبھی بھی بجھنا